تو نکالا کیا؟ نانا کا ماما. جس کی نالین مل جائے استاد زمن جیسے لوگ کہنے لگے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کی نالین کا ہی کمال تو امامے کی کیا شک. تو امامہ نکالا نانا کا باندھا اور بابا کا جبہ پہنا اور چچا کا پٹکا باندھا جعفر طیار کا اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور امی کا دوپٹہ کمر میں اور نکلے. اب سوچیں ہم شبیہ پیغمبر تھے جب زہرا کا لال سچ کے نکلا ہوگا تو کیسا لگتا؟ کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. آپ کو بتاؤں تلاری والوں اگر آپ ذوق سے سننا چاہتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں. آدمی توجہ کریں, آدمی جب کوئی بات بیان کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا بات یار اس کی, یعنی کیا بات کہہ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس کے بعد الفاظ جیسے مثال کھانا بہت اچھا بنا گیا یار کیا بات ہے ان کے یہاں کے کھانے کی, مطلب اب بیان ختم ہے. ایسے ہی ہے نا, کیا بات ہے اس کے حسن کی, کیا بات ہے تاج محل کی, ارے کیا بات ہے جلسے کی, مطلب الفاظ ختم. اعلیٰ حضرت جیسا آدمی اگر قلم اٹھائے مٹی پر تو مٹی کو مٹی میں دفن کر دے, پانی پر اٹھائے تو پانی کے پانی کر دے, ہر چیز کو آخری اور اینڈ تک پہنچا کر رہے. لیکن جب نبی کے خاندان کو بیان کرنا ہوا تو وہاں الفاظ ختم ہو گئے. تو کہنے لگے کیا بات رضا, کیا یہی تو اعلیٰ حضرت کی باتیں ہمیں پسند ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ہر چیز پر تحقیق اینڈ تک پہنچائی, لیکن جب نبی کے خاندان کی بات آئی تو وہاں عاجزی کرنے کے اور الفاظ ختم ہے. کہتے کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا. کس کی؟ اس شمنستان کرم کی زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امین القادری. کیا بات ہے نا, یہ کیا بات رضا. الفاظ ختم ہو جاتے تب آدمی کہتے کیا بات, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی, ہائے ہائے کیا انداز ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو امام حسن کیسے لگتے ہوں گے, ہم شبیہ پیغمبر کیسے لگتے ہوں گے. اب جب اچھا پیچھے تقریباً 1200 سے 1500 ماننے والے, یعنی اکیلے نہیں جا رہے ہیں آج, کر وہ فرق بھی بہت شان و شوکت. سامنے سے ایک آدمی آ رہے ہیں, اب اتنے اچھے لباس میں دیکھ کے وہ حسد کرتا تھا امام حسن سے. کیا کرتا تھا؟ اس کا مطلب کہ اللہ والوں سے حسد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی, لیکن فرق اتنا ہے ماننے والے 1500 تھے پیچھے اور حسد کرنے والا ایک تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ حسد کرنے والے رہتے ہیں مگر کم ہی رہتے ہیں, محبت کرنے والے زیادہ رہتے ہیں. دیکھا تو حضرت امام حسن سامنے نانا کی سنت میں خود سے سلام کیا تو اس نے کون ہے تو, مننتا تو کون ہے. حالانکہ ان کو کون نہیں جانتا, ان کو تو جانور بھی جانتے ہیں, ہاں لیکن جو نہیں جانتے پھر وہ جانور سے ہی بدتر ہے. ہاں تو ان کو جانور بھی جانتے ہیں, میں نے کہا جانور بھی جانتے ہیں. اگر باتیں ہوتی تو بہت دلیلیں پیش کر سکتے تھے, لیکن ابھی وقت ختم ہوتا ہے, آگے کی بات پوری کر کے بات ختم کرنا ہے. کون ہے تو, ہم اور آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں, لیکن وہ حسن تھے. حسن تھے جد کریم غوث اعظم. فرمایا میرا نام حسن ابن علی ہے. اس نے مجھے کون ہو تم, سیدھے سے کہا میں حسن ابن علی ہوں, حسن کا بیٹا ہوں, علی حسن و علی کا بیٹا ہوں. تب اس کو جواب ملا تو چل بن گیا. تو اچھا وہی علی جو دنیا میں بڑے فتنے پھیلاتا تھا. اس نے کہا معاذ اللہ, بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ, ہم اس کی بات کی تائید نہیں کرتے ہے نا. کفر کو نقل کرنا یعنی اس کو بیان کرنا بطور نقل یہ کفر نہیں ہے نا. تو اس نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ, وہی علی. اور پھر اس نے جو کہا آپ نے سنا بھی,
جو اس نے کہا وہی علی، اور پیچھے جو 1500 تھے ان کی آستینیں چڑھ گئی، تلوار نکل گئی، اس کو مار ڈالیں گے خبیث کو۔ امام حسن نے فرمایا یہ مجھ سے بات کرتا ہے، تم کیوں بیچ میں آتے ہو؟ اندر تلوار کرو، تلوار اندر کرو۔ اللہ والوں کی شان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ ان کو گالی دی، ان کے والد کو گالی دی، مریدین نے، ماننے والوں نے، غلاموں نے تلوار اٹھائی، میں اندر کرو تلوار، مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں بات کروں گا۔ اگر آج کسی کے چاچی ہو جائے نا تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، لیکن اصلیت یہ ہے اللہ والوں کی۔ نفس کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے۔ اللہ والے تو معاف کرنے والے، لڑنے والے نہیں ہیں، حسد کرنے والے نہیں ہیں، بغض کرنے والے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کسی کا جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس میں معاف کرنے کا جوہر نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ والے تو معاف کرنے والے ہیں۔ کسی کا لباس کتنا ہی دلچسپ ہو، لیکن جب تک معافی، کیونکہ معافی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، معاف کرنے والے محسنین کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ مجھ سے یہ بات کرتا ہے، تم چپ رہو۔ انہوں نے تلواریں اندر، اچھا ماننے والے بڑے پھر وفادار تھے، ان کے بعد سیٹنگ نہیں ہوتی تھی، ایک کہے کچھ رہے کرنا بھی کچھ، ایسا نہیں، کچھ سیٹنگ ہوتی ہے نا، میں ایسا کہوں گا پھر بھی تم ایسا کر لینا، تو پھر وہ منافقت ہے، وہ سچائی نہیں۔ کہا اندر رکھ کر تلوار اندر ہو گئی۔ فرمایا اے بندے تو جانتا ہے کہ میں اور میرا بابا ویسا نہیں جیسا تو نے کہا۔ دیکھو گفتگو کا انداز دیکھو، گفتگو کا لہجہ دیکھو۔ اللہ اے بندے تو جانتا ہے کہ تو نے جیسی گالی دی مجھے، میرے بابا کو، نہ میں ویسا ہوں نہ میرا بابا ویسا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آدمی ٹینشن میں زبان سے کچھ کا کچھ بکتا ہے، شاید تجھے ٹینشن ہے۔ یہ ٹینشن کے الفاظ انہوں نے نہیں کہے، لیکن میں اس عربی کو انگلش کر کے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو شاید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے تو ایسی بات کر، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کب انگریزی بولنے شروع کر دی۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کچھ تقریر سننے آتے ہیں، کچھ سونگنے آتے ہیں، تو تھوڑی سی بیچ میں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے انگریزی نہیں بولا، میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ذہنی پریشانی میں تم مبتلا ہے، تو کیا تو ٹینشن میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں؟ نہیں میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہوں۔ اللہ کے بندے سن، کیا تیری بیوی سے کوئی تیرا جھگڑا ہو گیا؟ اب تیری بیوی سے تیرا کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی بات نہیں، اس نے تجھے گالیاں زیادہ دے دی، تو گالی نہیں دے سکا، تو وہ غصہ گھر کا تو مجھ پہ، میرے ابا پہ اتارتا ہے۔ اگر تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہو، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھ سے تیری بیوی کی صلح کرا دیتا ہوں، لیکن میرے بابا کو گالی نہ دے، تو جانتا ہے میرا بابا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میرا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، اور قرض جس سے لیا ہے مدت پوری ہو گئی ہے، وہ مانگنے آیا اور اس نے تجھے گالیاں دی، لیکن تو اس کا جواب نہ دے سکا، تو وہ غصہ میرے بابا پہ نکالتا ہے۔ بتا تیرا کتنا قرض ہے، تاکہ وہ تیرا قرض میں تو ادا کر سکوں، تاکہ اس گالی سے تجھے نجات مل جائے۔ اس نے کہا مجھے کوئی قرضہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے شاید تو بھوکا ہے، اور بھوک کے اندر تو ایسی بات کرتا ہے، میرے بابا ایسے نہیں ہے، چل میرے گھر چل تاکہ میں تجھے کھانا کھلا دوں، تیرا پیٹ بھر جائے گا، تو غصے میں ایسی بات نہیں کرے گا۔ وہ قدم پکڑ کے کہتا ہے ابن رسول کہلانے کا کسی کو حق ہے تو حسن ابن علی کو حق ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اے شان رسول اللہ کے گھرانے والوں کی۔ دیکھا دشمن کو اپنا کس ادا سے بنایا، یہ امام حسن ہے، اور وہ جب آنا ہے سرکار غوث پاک کے۔ تو ابن الجوزی وہ قادری غلام کے پاس غوث پاک کے بارے میں کچھ کا کچھ بولتے رہتے تھے، لیکن جب وہ غوث پاک کے یہاں جاتے تھے غوث پاک کچھ کہتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ کسی کی طرف توجہ نہیں، اس کی توجہ تو جنت کی طرف بھی نہیں رہتی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کا پتہ ملا بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن وہ قادری جو ہے تھوڑا سا بھڑکا، اور بھڑک کر اس نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں، جب دیکھو جب آپ ان کی برائی کرتے، جب دیکھو جب ان کی برائی کرتے، اور وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے، تو آپ نے کبھی ان سے ملاقات کی، کبھی دیکھا، کبھی ان کو سنا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا ان کو۔ کہا ایک بات چلو میرے ساتھ، اور ان کا بیان صرف سن لو، بس ان کی محفل میں چلو بیان سن لو۔
اب تیار کیا. اب ابن الجوزی جیسا آدمی، علماء جانتے ہیں کون بندے ابن الجوزی. ابن الجوزی اس ہستی کا نام ہے کہ انہوں نے کتابیں جب لکھی نا قلم چھانٹ چھانٹ کے، تو قلم کی قطرن اتنی نکلی تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قلم کی قطرن جلا کر کے میرے لیے غسل کا پانی تیار کرنا. تو غسل کا پانی قلم کی قطرن پر تیار کیا گیا، پانی گرم ہو گیا پھر بھی قلم کی قطرن موجود رہی. سوچو کتنی کتابیں لکھی. ایسا عالم، ایسا محدث اور مفسر. تو جب ان سے کہا آپ نے سنا ان کا بیان؟ نہیں سنا. ایک بار میرے مرشد کو آپ سن لیں پھر جو چاہے رائے قائم کرنا. تیار کر لے. ابھی قادری تو قادری ہوتے ہیں نا، ابھی قادریوں کے بعد بھی الگ قادریوں کی بات. اب وہ تیار ہو گئے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق بتا رہا ہوں. اب ایک اتنی بڑی ہستی جس کا بیان سننے کے لیے اتنے ہزاروں شاگرد آتے ہوں، جب وہ کسی کا بیان سننے جائے گا تو شرم نہیں آئے گی جو مخالفت کر چکا. تو ابن الجوزی جو ہے انہوں نے سر پہ چادر ڈالی یوں تاکہ لوگ پہچان